الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ باب المساقات والمزارعۃ۔ باب المساقات والمزارعہ، یہ سبق ہے آج، نکال لیا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے۔ باب المساقات والمزارعہ، تجوز المساقات فی کل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ على أن يعتملوها من أموالكم، على أن يعتملوها من أموالهم، وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك۔ باب المساقات والمزارعہ، سینچائی اور مزارعت کا باب۔ سینچائی، آب پاشی اور مزارعت کا باب۔ سینچائی یعنی مساقات جائز ہے ہر اس درخت میں جس کے پھل ہوں۔ مساقات یعنی سینچائی بٹائی جائز ہے ہر اس درخت میں جس کے پھل ہوں، اس کے پھلوں کے ایک حصے کے بدلے، اس کے پھلوں کے ایک حصے کے بدلے جو مشترک ہوں، معلوم ہوں، اس کے پھلوں کے ایک حصے کے بدلے جو مشترک ہوں، معلوم ہوں۔ مشترک۔ والمزارعۃ فی الارض، اور اسی طرح زمین میں مزارعت جائز ہے، مزارعت کا معاملہ زمین میں جائز ہے، بجزء من زرعها، اس کی پیداوار کے ایک حصے کے بدلے، اس کی پیداوار کے ایک حصے کے بدلے۔ سواء کان البذر منہما او من احدہما، خواہ بیج ان دونوں کی طرف سے ہو یا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے، خواہ بیج ان دونوں کی طرف سے ہو یا پھر ان میں سے کسی ایک کی طرف سے۔ لقول ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی وجہ سے، عامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ معاملہ کیا، بشطر ما یخرج منہما، آدھی پیداوار کا، ما یخرج منہا جو اس سے نکلے، آدھی پیداوار، من زرع و ثمر، آدھی پیداوار اور پھر آدھے پھل کا جو اس سے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ معاملہ کیا اس سے نکلنے والی پیداوار اور پھلوں کے آدھے حصے کا، اس سے نکلنے والی پیداوار اور پھلوں کے آدھے حصے کا۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، علی ان یعتملوها من اموالہم، کہ وہ اس میں کام کریں گے اپنے مالوں سے، کہ وہ اس میں جو کام ہیں وہ اپنے مالوں سے کریں گے۔ وعلی العامل عمل ما جرت العادۃ بعملہ، اور عامل پر ان تمام کاموں کا کرنا ہے جو معمول ہے، جو معمول کے مطابق کام، جو معمول کے مطابق کیے جاتے ہیں، یا پھر جو عرف میں ہے، یہ مناسب رہے گا۔ ما جرت العادۃ بعملہ یعنی جو عرف کے مطابق ہیں، اور عامل پر ان تمام کاموں کو انجام دینا ہے جو عرف کے مطابق ہوں۔ وَلَوْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ دَابَّةً، اور اگر وہ کسی آدمی کو اپنی سواری دے، اور وہ کسی آدمی کو کوئی سواری دے، يَعْمَلُ عَلَيْهَا، کہ وہ اس پر کام کرے، وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا، اور جو فائدہ ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان ہوگا، اور وہ کسی شخص کو سواری دے کہ اس پر وہ کام کرے، اور جو فائدہ ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان ہوگا، جازا، تو یہ جائز ہوگا، علی قیاس ذالک، اس پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی مساقات اور مزارعات پر قیاس کرتے ہوئے۔
باب المساقاتی والمزارع. مساقات یہ لغوی طور پر السقیو سے ہے. السقیو سین قاف یا پانی پلانا، پانی پلانا، یہ اسی باب سے ہے. لغتاً یہ السقیو سے ہے اور اس کے اصطلاحی معنی ہے دفع ثمر، دفع شجر. تو اس کی اصطلاحی تعریف ہے دفع شجر لمن یسقیہ. دفع شجر دال فا عین، دفع شجر لمن یسقیہ، لمن یسقیہ ویعمل علیہ، ویعمل علیہ بجزء معلوم من ثمرہ. دفع شجر لمن یسقیہ ویعمل علیہ بجزء معلوم من ثمرہ. اصطلاحی معنی ہے درخت کسی ایسے شخص کے حوالے کرنا جو اس میں اس کی سینچائی کرے اور اس میں کام کرے معلوم حصے کے مقابلے میں، بجزء معلوم، پھلوں کے معلوم حصے کے مقابلے میں. مساقات کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو درخت، پھلدار درخت، کسی ایسے شخص کو پھلدار درخت حوالے کرنا جو اس میں سینچائی کرے اور اس میں کام کرے پھلوں کی معلوم مقدار کے مقابل میں. ٹھیک ہے، سینچائی کرنا، پانی اس کو پلانا. تو دفع شجری اپنے درخت دینا کسی دوسرے شخص کو کہ اس میں اسے پانی پلائے اور اس میں جو بھی ضروری کام ہے وہ تمام کام کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی نگرانی کرے، اس کی صفائی کرے، اسے کیڑوں سے بچائے، اس کے لیے جو ہے کچھ دیواریں وغیرہ جو بھی وہ کر سکتا ہے لگا دے تاکہ اس میں چوری نہ ہو، جو بھی اس میں شامل چیزیں ہیں. تو اس شخص کے حوالے کرنا تاکہ اس کی وہ سینچائی کرے، پانی پلائے اور اسے اس کی نگرانی کرے اور پھر اس میں کام کرے معلوم پھلوں کے معلوم حصے کے مقابلے میں. اور پھر دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے ہو، جو درختوں کا مالک ہے اور جس کو سینچائی کے لیے دیا گیا، ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے ہو کہ وہ دونوں ان کا کچھ حصہ ہوگا، ان میں سے ہر ایک کا کچھ حصہ ہوگا جو معلوم ہو، یعنی آدھا، دونوں کا آدھا آدھا ہوگا، یا کسی کا 2/3 ہوگا اور 1/3 کسی اور کا ہوگا، یا کسی کا 1/4 ہوگا باقی کسی دوسرے کا ہوگا. جو بھی ہو معاملہ آپس میں طے کریں گے. یہ اس کو کہتے ہیں المساقات. واضح ہے؟ ٹھیک ہے. مزارعات کس کو کہتے ہیں؟ مزارعات زراعت سے ہے، من الزراعتی. مزارعات زراعت یعنی کھیتی سے ہی ہے، کھیتی کرنے ہی سے ہے. اور اصطلاح میں ہے دفع ارض لمن یزرعها. دفع ارض زمین کے معنی میں، لمن یزرعها بجزء معلوم مما یخرج منها. دفع ارض لمن یزرعها بجزء معلوم مما یخرج منها. زمین کسی ایسے شخص کو دینا جو اس میں کھیتی کرے پیدا ہونے والی پیداوار کے مخصوص حصے کے بدلے میں، پیداوار کے مخصوص حصے کے بدلے میں. زمین کسی ایسے شخص کو دینا جو اس میں زراعت کرے پیداوار کے مخصوص حصے کے بدلے میں. واضح ہے؟ تعریف سے جو مطلب بالکل واضح ہے کہ زمین کسی شخص کے پاس ہے اور وہ کسی دوسرے شخص کو دے تاکہ وہ اس میں زراعت کرے، اور دونوں کے درمیان طے ہو کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس میں اس کا اتنا حصہ ہوگا، اس کا اتنا حصہ ہوگا، آدھا آدھا حصہ ہوگا یا پھر دوسرے کسی حساب سے ہوگا، لیکن وہ جو بھی حصہ ہوگا وہ مقرر ہوگا اور دونوں کے درمیان مشترک ہوگا. یہ ہے مزارعات. ٹھیک ہے. اب زراعت دی جائے گی اور جو مزارعت ہے اس کے اندر دونوں چیزیں دی جائے گی، فصل بھی اور نہیں. مزارعات کا اطلاق عام طور پر وہ پیدا اس پر ہوتا ہے جو غلے وغیرہ ہیں، جو اناج ہے، اور مساقات کا اطلاق عام طور پر درختوں پھلوں پر ہوتا ہے، جیسے پھلوں پر ہوتا ہے. یعنی درخت ان کے لیے ہوتے ہیں، درخت مالکی کے، ہاں دونوں مالکی کے ہوتے ہیں. اس میں زمین بھی مالکی کی ہوتی ہے مزارعات میں،
اور مساقات میں درخت بھی اسی کے ہوتے ہیں، مالک کے ہوتے ہیں. لیکن مزارعات میں جو فصل ہے وہ اگانے والے کی ہے. نہیں، زمین اسی شخص کی ہے اور جو فصل ہے وہ جس کو دیا گیا ہے، جو کام کرنے والا ہے وہ اس میں اگاتا ہے. فصل اسی کی ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں جو انشاءاللہ اس میں ہیں، کتاب میں ہیں، اس سبق میں ہے ہمارے پاس. تجوز المساقات فی کل شجر لہ ثمر، مساقات جائز ہے ہر اس درخت میں جس کے پھل ہوں. اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ وہ درخت جن کے پھل نہیں ہوتے ان میں مساقات کے جائز ہونے کے قائل نہیں ہے. بعض درخت ایسے بھی ہیں جن میں پھل نہیں ہوتے لیکن ان کے پتے کام آتے ہیں، ان کی لکڑی کام آتی ہے مختلف کاموں کے لیے. تو ایسے درخت جن کے پھل ہیں ان میں مساقات جائز ہے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق، لیکن جن درختوں کے پھل نہیں ہوتے ان میں مساقات جائز نہیں ہے ان کے قول کے مطابق. لیکن راجح قول یہ ہے کہ تمام درختوں میں مساقات جائز ہے، کیونکہ جیسے اس کے پھلوں کا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح ان کے پتوں کا یا ان کی مختلف چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو مساقات جائز ہے ہر اس درخت میں جس کے پھل ہوں. کس طرح؟ بجزء من ثمرہ، اس کے پھلوں کے ایک حصے کے بدلے میں. اس کے مقابل میں جو آدمی اپنے درخت دے گا کسی شخص کو مساقات کے لیے، سینچائی کے لیے، تو وہ پھلوں کا ایک مخصوص حصہ لے گا، مشاعن جو دونوں کے درمیان مشترک ہو، یعنی کچھ حصہ اس کا کچھ حصہ اس کا. معلوم ہے وہ بالکل معلوم ہو، اور وہ معلوم حصے کے اعتبار سے ہو. اگر کوئی شخص کسی کو اپنے درخت دے اور یہ کہے کہ یہ جو 5 درخت ہیں اس کے پھل میرے ہوں گے اور دوسرے جو درخت ہیں اس کے پھل تمہارے ہوں گے، تو یہ ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور یہ کہے کہ اس میں ان پھلوں میں جو تقریباً 200 پھل میں لے لوں گا، جو بھی پھل ہوں گے اس میں سے 200 میرے ہوں گے اور باقی جو ہوں گے وہ تمہارے ہوں گے، تو یہ بھی ناجائز ہوگا. کیونکہ ہو سکتا جو پھل نکلے وہ 200 ہی نکلے، یا ہو سکتا وہ جو درخت خاص کے اسی کے پھل نکلے، یا پھر اس کو بالکل پھل نہ نکلے. تو اس میں جہالت پائی جاتی ہے، غرر ہے، دھوکہ ہے. تو ضروری ہے کہ حصے کے اعتبار سے ہو تاکہ نقصان ہو تو سب کا ہو اور فائدہ ہو تو سب کا ہو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بجزء من ثمرہ، پھلوں کے ایک حصے کے بدلے میں، وہ آدھے پھل میرے آدھے پھل تمہارے، یا 2 ثلث تمہارے 1 ثلث میرا، یہ پھلوں کے ایک حصے کے بدلے میں جو دونوں کے درمیان مشترک ہو وہ حصہ، کہ تمہارا اتنا تمہارا اتنا، معلوم ہو کہ وہ اتنا حصہ ہوگا. دیکھو تو وہی بات نہیں ہوگی کہ معلوم ہو، جس طرح 200 والی بات ہے، تو معلوم ہے تو وہی چیز نہیں آ جائے گی. نہیں، معلوم حصے کے اعتبار سے معلوم ہو، حصے کے اعتبار سے معلوم ہو. اگر جو ہے کوئی درخت فکس کیے جاتے ہیں یا پھلوں کی مقدار فکس کی جاتی ہے تو وہ مجھول ہی ہو جائے گا نا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اتنے ہی انہی درختوں میں پھل نکلے جو اس نے خاص کیے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اتنے ہی پھل نکلے جتنے اس نے اپنے لیے خاص کیے تھے. تو اس لیے حصے کے اعتبار سے معلوم ہو. والمزارعات فی الارض، اور اسی طرح مزارعات جائز ہے زمین میں، بجزء من ارضها، اس لیے انہوں نے کہا جزء من زرعها، اس کی پیداوار کے ایک حصے کے بدلے میں، پیداوار کے ایک حصے کے بدلے میں، جو ہو سکتا ہے کہ آدھی ہو یا ہو سکتا ہے کہ ثلث ہو. ٹھیک ہے؟ سواء کان البذر منہما. اب یہاں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو اس کلاس میں پہلا سوال ہوا تھا، وہ یہ کہ اب وہ جو بوئیں گے، جو فصل کریں گے کھیتی کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ بیج چاہے وہ ان دونوں کی طرف سے ہوں، مالک بھی اور اس میں عجیب جو کام کرنے والا عامل ہے، وہ دونوں کہے کہ میں اتنے بیج دیتا ہوں، تم اتنے بیج دیتے ہو، او من احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کے ہوں. ظاہر ہے کہ جب وہ دونوں کے بیج ہوں گے تو حصے مختلف ہو جائیں گے، جب ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہوں گے تو پھر حصہ مختلف ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ دونوں کے بیج ہوں تو دونوں آدھے آدھے پر راضی ہو جائے، ان میں سے جس کے بیج ہوں پھر وہ مطالبہ کرے کہ مجھے 2 ثلث ملیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے وہ لوگ آپس میں طے کر لیں گے اس طرح جو ہے وہ اپنا حصہ لیں گے. لیکن یہ بات جائز ہے کہ بیج بھی جو ہے مالک زمین کا مالک ہی دے، اور یہ بات بھی جائز ہے کہ بیج وہ لوگ دے جو اس میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لقول ابن عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، عامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ معاملہ کیا، بشطر ما یخرج منها من زرع و ثمر، اس سے جو پیداوار اور پھل نکلے گی اس میں سے آدھا دینے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے قلعے فتح کر لیے تو وہاں جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں رہنے والے ہیں اور ہم زراعت جانتے ہیں،
लिहाजा आप हमें दे दीजिए ताकि हम इसमें ज़राअत करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, जब तक हम चाहेंगे तुम इन खेतों में काम करोगे, आधी पैदावार जो भी होगा उसका आधा हिस्सा तुम लोगे, आधा हिस्सा हम लेंगे। फिर उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का जब दौर आया तो उन्होंने उनको वहां से जिला वतन कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहूदियों के साथ मुसाक़ात का, मुज़ारात का मामला किया था, वो खेतों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था और दरख्तों के लिए भी था। तो मुसाक़ात और मुज़ारात का जो मामला किया था वो ऐसा ही था। ये दलील है इस बात में कि ये चीज जायज है, और ये दलील है इस बात की भी कि वो जो भी उसमें बीज वगैरह दरकार होगी वो जो काम करने वाले हैं वो खुद लगा लेंगे। ये बात भी जायज है, ये भी इस बात की दलील है। क्यों? क्योंकि वो फी लफ्ज़िन, एक हदीस के अल्फाज हैं, अला अन यातमिलूहा मिन अम्वालिहिम, कि उसमें वो खर्च अपने मालों से करेंगे। उसमें जो भी काम करेंगे, जो भी चीज लगाना होगा वो किस चीज से लगाएंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देंगे वो, बल्कि वो अपने मालों से लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुज़ारात है और ये मुसाक़ात है, ये मुज़ारात जो है इसमें ये जायज है कि मालिक खुद बीज दे फसल के लिए, या फिर जो काम करने वाला है वो खुद अपने बीज लगाए फसल के लिए। वो जो चीज बोई जाती है उसके जो बीज हैं, चाहे वो दोनों की तरफ से हो या दो में से किसी एक की तरफ से, भले वो मालिक की तरफ से हो, इन तमाम चीजों में अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, मुसलमान अपनी शर्तों के मुताबिक होंगे। वो जो शर्तें रखेंगे उस पर अमल करेंगे। यहाँ एक मिसाल दी गई, लेकिन उसका हुक्म यही है कि उनमें से जो चाहे बीज दें उसके हिसाब से उनके हिस्से भी तय होंगे। उसके बाद कहते हैं वअलल आमिली अमलु मा जरतिल आदतु बिअमलिही, और आमिल पर, काम करने वाले पर वो तमाम काम होंगे जो उर्फ में होते हैं। अब वो उसने फल दरख्त ले लिए सिंचाई के लिए, और फिर जमीन ले ली उसमें ज़राअत के लिए। तो अब जितने भी हम आदमी का ये मामला जिस मकाम पर होता है, उस मकाम में जो मामूल है वो मामूल के सारे काम उसे करने होंगे। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा काम सिर्फ बीज बोना है और उसके बाद पानी देना मेरा काम नहीं है। फिर ये नहीं कह सकता कि इसमें जो कीड़े वगैरह लगेंगे उससे बचाना मेरा काम नहीं, ये नहीं हो सकता। बल्कि उर्फ में जो है सारे, वो उर्फ में जो काम आते हैं ज़राअत के सिलसिले में, वो सारे काम उसकी जिम्मेदारी में होंगे और वो सारे कामों को अंजाम देगा। उसके बाद कहते हैं वलो दफा इला रजुलिन दाबतन, यहाँ तक ये बात खत्म हो गया, मुसाक़ात और मुज़ारात यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद एक बात कहते हैं कि वलो दफा इला रजुलिन दाबतन यामलु अलैहा, और अगर वो किसी शख्स को अपनी सवारी दे, अपना जानवर दे कि वो उस पर काम करे, अपना जानवर दिया कि ठीक है इस जानवर को अपने काम के लिए इस्तेमाल करो, और इसमें जो फायदा होगा वो इसमें इतना हिस्सा तुम्हारा होगा, इतना हिस्सा मेरा होगा, आधा मेरा आधा तुम्हारा। वो भी हो सकता है, या फिर दूसरे काम भी हो सकता है, वो बार बारदारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, वो उस जानवर को, सवारी लोगों को जो है ले जाता लाता है। तो ये तमाम काम भी हो सकते हैं, उमूमियत है इसमें। उन एक अलग से भी एक काम हो सकता है। जी हाँ, एक इंसान सिर्फ जानवर ही दे, दरख्त और वो ना दे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उन दोनों पर क़ियास करते हुए जानवर की बात कर रहे हैं। दरख्त और ज़राअत के अलावा, दरख्त और ज़राअत के अलावा कोई शख्स अपना जानवर देता है किसी शख्स को कि वो अपने काम में उसे इस्तेमाल करे, और उसके बाद जो फायदा होगा वो उन दोनों के दरमियान मुश्तरक होगा, इतना हिस्सा उसका इतना हिस्सा होगा। तो ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जाज़ा अला क़ियासी ज़ालिका, तो इस पर क़ियास करते हुए ये चीज़ भी जायज़ है। देखिए बुनियादी तौर पर यह है कि हम जब इन चीज़ों को बयान करते हैं तो हालात जैसे हैं उसके मुताबिक हम इनको ढाल नहीं सकते, बल्कि हालात को इनके मुताबिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर यह है कि ये चल रहा है और ऐसा होगा तो फिर हम बिजनेस नहीं कर सकेंगे, तिजारत नहीं कर सकेंगे, या फिर ये मुश्किलात हो जाएंगी। तो हमको चाहिए कि उसको कैसे कंट्रोल करें, उस पर सोचा, क्योंकि जायज शक्ल यही है। इस शक्ल में कोई तब्दीली हम पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इस जायज शक्ल को कैसे अंजाम दे सकते हैं, फिर वो जो रुकावटें पैदा हो गई, फिर जो मसाइल पैदा उसको कैसे हल कर सकते हैं, उसी को हम सोच सकते हैं। यहाँ हम लोग रुकेंगे।